السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ پینل پر موجود وہ عظیم شخصیت موجود ہے جن کا مختصراً تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مفتی عبدالسلام صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے سرپرست بھی ہے، اور اسی طرح ان کا یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا عظیم الشان ادارہ جامعہ دارالہدیٰ، اور اسی طرح اسی نام سے ان کا ریلیٹ ایک ٹرسٹ بھی ہے جو کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ کام کر رہی ہے۔ تو حضرت سے میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جس طرح کہ فلسطین میں آج کل بہت زیادہ اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے وہاں کے مسلمان بڑے دوچار ہو چکے ہیں، تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دے، اور اسی طرح ان کا اس وقت کس حوالے سے کیا کیا ضروریات ہے، تو ناظرین ان کو دیکھ کر پھر اس ترتیب سے ان کی معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تو ذرا ہماری ناظرین کو آگاہ کریں کہ فلسطین کی اس ٹائم کی صورتحال کیا ہے۔ آپ لوگوں کے قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو اس معاملے میں کافی ایکسائٹیڈ ہے اور وہ کافی کوشاں رہتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ حماس کے رہنما کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کوئی لنک ہے، تو کیا کوئی لائے عمل مولانا صاحب نے طے کیا اور آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی، بچوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، وہ انتہائی ایک سنگین قسم کی صورتحال ہے، اور اس میں اسرائیل جو ان کا آقا ہے امریکہ، ان کی قیادت میں، اور برطانیہ اور جتنی کفریہ طاقتیں ہیں، وہ وحشیانہ بمباری کر کے بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، خواتین کو بھی شہید کر رہے ہیں، مردوں کو بھی شہید کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری امت مسلمہ جو ہے ایک احساس رکھتی ہے۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ آپ نے بات کی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، چونکہ وہ اس وقت صرف پاکستان کے مسلمانوں کی قیادت نہیں کر رہے، بلکہ وہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنا احساس امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے، تو ان کا اپنا جو ایک مقام ہے، اس مقام کے حوالے سے ان کے اندر وہ احساس اس قدر زیادہ ہے، اور اس کا وہ اظہار انہوں نے پشاور میں بھی کیا اور باقی جگہوں پر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ماشاء اللہ مولانا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے، تو وہ حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ ڈال کیوں نہیں رہا؟ الحمدللہ کارکنان بھی تو آپ لوگوں کے پاس بڑے ہیں، تو کوئی حکومت کے اوپر اگر آپ دباؤ ڈال دیں اور وہ اس حساب سے ان کے ساتھ کوئی معاونت کر لے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مولانا کا رابطہ جو ہے وہ فلسطین کی قیادت سے بھی ہے، باقی دنیا کی قیادتوں سے بھی ہے، پاکستان سے بھی ہے، اور اس سلسلے میں جہاں تک حکومت کے اوپر یا جو یہاں ہمارے اختیارات کے مالک لوگ ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی آج بھی مشاورت میں بات ہوئی ہے، اور پشاور کے جلسے میں بھی ساری باتیں سامنے آئی ہے۔ تو وہ حکمت عملی ظاہر ہے کہ مولانا اپنی حکمت عملی اس طرح رکھتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور ان اقدامات سے مسلمانوں کو یا مجاہدین کو یا لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو بلکہ اس سے فائدہ ملے، اور وہ سوچ و بچار کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے اس پیغام میں کیا کوئی ضروری بات کہنا چاہیں گے جو کہ ان کے لیے فائدہ فلسطین کے حوالے سے جو بڑی اہم بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ 3 بڑے اہم مقامات ہیں مقدس، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کے تقدس کو بحال رکھنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ایمانی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو ایک تو پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان اس حوالے سے
جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ نچلے درجے کے عام مسلمان ہو، قیادت سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب فلسطین میں یہ 1916 17 اور اس کے بعد جب 1926 کو خلافت ختم ہوئی اور پھر برطانیہ نے، تاریخ ہے، وہاں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ یوں آگے چلتا رہا اور فلسطینی اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ہندوستان کے علماء تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ ان کو خبردار کیا کہ آج آپ زمینیں بیچ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا نفع تو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے، یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ بنے گا۔ اور آج وہی ہوا کہ فلسطین کا مسئلہ اس وقت صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ جسے بتایا گیا کہ اس میں صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے ہم سب کا۔ اس وقت جو فلسطینیوں کی صورتحال ہے، دو تین کام مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مدد جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو مسلمان اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کرنی چاہیے، ہماری قیادتوں کو کرنی چاہیے وہ بات اور وہ کام کرنا چاہیے، وہ ہے کہ سڑکوں پہ ایک بہت بڑی مقدار میں نکل کر کے اپنے حکمرانوں کو اور اختیارات کے مالک لوگوں کو مجبور کرے اس بات کے اوپر کہ وہ فلسطین کے حوالے سے عملی طور پر کردار ادا کرے۔ چونکہ عام مسلمان تو نعرہ لگا سکتا ہے، مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ بڑی مقدار میں نکلیں گے اور نکل کر کے اپنی حکومتوں کو اور اپنے اختیارات کے مالک لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ عملی طور سے آگے بڑھیں اور فلسطین کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھ کر کے کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ اسرائیل اور امریکہ ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس بات پر مزید جو ہے وہ رہ سکیں گے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر کے اس کا نام یروشلم رکھ کر کے وہ اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب فلسطین کی آزاد ریاست پھر بنے گی اور اس کا دارالخلافہ انشاءاللہ القدس اور مسجد اقصیٰ اور یہ شہر بنے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے مصنوعات ہے، یورپی ممالک کے مصنوعات ہے، ان مصنوعات کا مسلمان بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے پیسے لے کر کے ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنی چیزوں پہ گزارا کریں اور ان کی مصنوعات اسرائیل کی ہو، قادیانیوں کی ہو، یورپ کی ہو، ان سارے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مہربانی مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دے دیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو مفتی صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اسی طرح کہ ہم ان کو اکانومیز یعنی معاشی طور پر کیسا نقصان دے سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہ بھی بات انہوں نے ایڈ کر لیا آخر میں۔ اپنے میزبان نوید باسم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔